ہم اس سے قبل بھی اپنی ویڈیوز میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اپنے ناظرین کے سامنے بہت کچھ رکھ چکے ہیں، اور اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ دجال اکبر اور اس کے ساتھی یعنی یہودیوں کے علاوہ یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جبکہ ہم نے بعض مفکرین کی یہ رائے بھی اپنی ناظرین کے سپرد کی تھی کہ یہ فتنہ گر جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر کے آخر میں آسمانوں کی طرف رخ کیا جائے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہی ایک قوت ہے جو ان کی راہ میں ازل سے لے کر اب تک رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ اس کے لیے اب ایسے میزائل بھی تیار کیے جا چکے ہیں جو خلا میں جانے کے بعد باحفاظت واپس بھی آ سکیں۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہی تھا کہ ہم جان سکیں کہ دجال کی آمد اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج بھی دراصل اسی فکر کی ایک کڑی ہے، جنہوں نے آ کر اس دجالی مشن کی تکمیل کی ناکام کوشش کرنی ہے جو کہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی طرز کے اس منفرد چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس کی آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کی آمد اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں ہونے والی تباہ کاریوں کے علاوہ اس بات کو بھی موضوع سخن بنائیں گے کہ وہ کس طرح آسمانوں کی طرف تیر برسا کر اس کائنات کے خالق کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج خروج کریں گے تو تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ حاصل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوا ہوگا، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے، پھر اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ صحیح مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، کتاب الفتن۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ جنات آسمان کے قریب پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس جنات کا سرخیل ہے اور وہ انسانوں سے اپنے ہم رقاب دوستوں کو مختلف مشورے اور معلومات فراہم کرتا رہتا ہے اور انسانوں کی آسمان تک پہنچنے کی دوڑ میں پیش ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان ابلیس زادوں کی رسائی پہلے آسمان تک ممکن ہو سکے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یاجوج ماجوج کے تیر آسمان سے خون آلود واپس آئیں گے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہی وہ وقت آخر ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ان ابلیس زادوں سے نپٹنے کے لیے دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ مختلف محققین کے مطابق یاجوج ماجوج یورپین لوگ ہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو وجود بخشا، اور جس کی واضح مثال جین ایڈورڈ کی کتاب بش کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے ایک اعلیٰ اور اہم یورپی اتحاد کو خفیہ فون پر راغب کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کو عراق پر حملے کی خدائی مہم میں فرانسیسی فوجیوں کی مدد مانگی۔ شیراک نے یاد کیا کہ امریکی رہنما نے ہمارے مشترک عقیدے کی جانب سے اپیل کی اور بتایا، یاجوج اور ماجوج مشرق وسطیٰ میں مصروف ہیں، بائبل کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، اس جنگ میں خدا کی مرضی شامل ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے دشمنوں کو نئے زمانے سے قبل ختم کرنا چاہتا ہے۔ ناسا بھی ان کا وہ ادارہ ہے جس نے زمین سے نکل کر خلاؤں میں دجالی قوتوں کی بالادستی قائم کی ہے۔ اس وقت خلاؤں میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے وہ دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ان کے جنگی طیارے، میزائل، ایٹم بم سب کچھ انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے گائیڈ کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انفراریڈ دوربین خلا میں بھیجی ہے۔ انفراریڈ دوربین کے ذریعے ہر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس میں حرارت ہوتی ہے، خواہ وہ چیز عام آنکھ سے غائب رہتی ہو۔ اس کا بظاہر مقصد تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے خلا میں موجود گمنام جگہوں کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی، لیکن عالمی عسکری تیاریوں کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ان قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہودیوں کا ہر کام ابلیس کو خوش کرنے اور تقدیر کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے آیا کرتے ہیں، تو وہ اس دوربین کے ذریعے انہی آسمانی قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مقابلے کا کوئی طریقہ سوچا جا سکے۔ ویسے بھی یہودی حضرات جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے بہت سے خفیہ مشن ہیں جن کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس شریر اور خبیث قوم کی تعداد کے بارے میں روایات موجود ہیں
کہ ان کی کثرت کا شمار ممکن نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ ابن مریم کی دعا کے بعد ایک مخصوص کیڑے کے ذریعے ان کو ہلاک کریں گے تو ان کی لاشیں اس طرح زمین کے سینے کو ڈھانپ لیں گی کہ ایک صفائی پسند پرندہ تک وہاں جگہ نہ پا سکے گا، اور بالآخر اڑتے اڑتے فضا ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ ان کی تباہ کاریوں کے مطابق مذکور ہے یہ اپنی راہ پہ آنے والی ہر چیز کو روند ڈالیں گے اور کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ اس قوم کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا کہ اگرچہ بظاہر یہ انسان ہوں گے لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر گناہ ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ کتب احادیث میں موجود ہے کہ جب اس قوم کو آزاد کیا جائے گا تو اس کا پہلا لشکر جب بحر تبریہ سے گزرے گا تو وہ اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہوئے اتنا پانی پی لے گا کہ ان کا آخری لشکر جب اس مکان پر پہنچے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی موجود ہوا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، مختلف محققین کی رائے کے مطابق یہ لوگ حضرت نوح کے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے 2 بیٹوں یاجوج اور ماجوج کی نسل میں سے ہیں، جن کو اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت کسی نامعلوم پہاڑ کے پیچھے محدود کر رکھا ہے، اور ان کے بعض قبیلے اب بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتے ہیں، اور خروج کے بعد یہ قوم اس دنیا کے لیے ایک بڑی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ معتبر دینی کتب میں یہ بات تحریر ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ دجال کے قتل کے بعد کچھ عرصے بعد اس قوم کا خروج متوقع ہے، جس کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ اس قوم کو آزاد کر دیا جائے جس کے ساتھ لڑنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ سو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ سینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جب یہ لوگ باقی ماندہ دنیا کو فتح کرنے کے بعد جبل خمر یعنی فلسطین تک پہنچیں گے تو کہیں گے دنیا والوں کو تو ہم زیر کر چکے، اب نعوذ باللہ آسمان والوں کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ سو یہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کی حکمت کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر واپس آئیں گے، جس سے ان کے خبث باطن کو تسکین ہوگی کہ شاید ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ اللہ رب العزت سے ان کی تباہی کی دعا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے یہ ایک نخوہ نامی کیڑے کے ذریعے آن کی آن میں ہلاک فرما دیے جائیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے تیر آسمان سے کیسے خون آلود واپس آئیں گے، کتاب الفتن کی یہ حدیث اس طرف یوں اشارہ کرتی ہے۔ زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو شروع میں وہ تبریہ جھیل سے گزریں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے، پھر آخر میں آنے والے وہاں پہنچیں گے تو یوں کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا۔ جب ان کا زمین پر غلبہ ہو جائے گا تو کہیں گے ہم نے زمین پر غلبہ پا لیا اور اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا مسلمان پھر کہاں رہیں گے؟ فرمایا قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بدلی بھیجیں گے جس کا نام عنان ہے، یہی اللہ کے ہاں اس کا نام ہے۔ یہ لوگ اس پر تیر ماریں گے تو وہ خون آلود ہو کر گریں گے، جسے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ اللہ ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب تک اللہ کی مشیت ہوگی زندہ رہیں گے، پھر اللہ بدلی کو حکم دیں گے تو اس سے کیڑوں کی بارش ہوگی، جیسے اونٹ کی ناک کے کیڑے ہوتے ہیں، ان میں ہر کیڑا ان کی ایک ایک گردن کو پکڑ لے گا جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس اثنا میں ایک مسلمان کہے گا ذرا دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں کہ ان دشمنان خدا کا کیا رہا، ممکن ہے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہو۔ چنانچہ وہ قلعے سے نکل کر جب ان کے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پر گرے پڑے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے گا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے جو زمین کو ان سے دھو کر پاک کرے گی۔ مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں کو سالوں سالوں تک جلائیں گے، جبکہ مسلمانوں کے مویشی ان کی لاشیں کھا کر خوب موٹے اور بھاری ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔